چھوٹا ہو یا جوان، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر بندہ پریشان حال ہے۔ پیسے ہونے کے باوجود اس کو دلی سکون میسر نہیں ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن جان کو راحت نہیں ہے، جان کو سکون نہیں ہے۔ کئی تو وہ دیکھے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پوری رات بیچارے اس پریشانی میں گزار دیتے ہیں کہ نیند کب آئے گی، اور ان ساری پریشانیوں کا اور ان ساری بے اطمینانیوں کا حل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے، جس شعبے کا بھی ڈاکٹر ہو، وہ اس کو چیک کرتا ہے، اس کو میڈیسن دیتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے اپنے تجربے کی روشنی میں، لیکن اس انسان کو تخلیق کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اس انسان کو بنانے والی ہستی وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب خالق نے اس بندے کو پیدا کیا ہے تو وہ مالک اپنے بندے کی خوراک کو بھی جانتا ہے اور اس کی ساری پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کی راحت سکون کا جو حل بیان کیا ہے قرآن میں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اگر کسی کو اطمینان قلبی اور سکون قلبی میسر ہو جائے، روٹی چاہے وہ 2 کی بجائے 1 بھی کھا لے تو اس کی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر رزق بہت وافر ہے، دنیا میں وہ بڑی اس کی ترقی اس نے کر لی ہے، اور اگر اس کو سکون میسر نہیں ہے تو اس کا جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کی کس کام کی ہے؟ لیکن آج افسوس ہے کہ انسان جب اپنی خوراک نہیں پاتا، ویسے تو انسان کے جسم کے اندر جو خوراک حاصل کرنے کے ایک انسان کی عقل ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کا دل ہے۔ عقل کی خوراک کچھ اور ہے، دل کی خوراک کچھ اور ہے، اور بدن جو ہمارا جسم ہے اس کی خوراک کچھ اور ہے۔ ہم ایک حصے کی خوراک کو کھاتے ہیں اور اس کو موٹا تازہ کرتے ہیں، جیسے ہماری کھانا کھائیں گے تو ہم صحت مند ہوں گے، روٹی کھائیں گے تو ہمارا جسم صحیح رہے گا، اور ہماری صبح و شام یہی جستجو ہوتی ہے، صبح کھایا شام، شام کھایا صبح، بلکہ کئی تو ایسے ہیں ہر 5 منٹ بعد کھاتے ہیں، سارا دن وہ چلتے ہی رہتے ہیں جنگل کی طرح۔ حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ جو ہمارا انداز زندگی ہے نا، جو 3 ٹائم کھانا کھائے، فرمایا اس کو یہی چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ بات دیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہمیں کو دن میں 100 مرتبہ بھی میسر آئے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن ہماری عقل کی خوراک اور ہے، ہمارے بدن کی خوراک اور ہے، اور ہمارے دل کی خوراک کچھ اور ہے۔ بدن کی خوراک ایک انسان کا کھانا پینا ہے، اور دل کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل کی خوراک دنائی کی باتیں ہیں۔ انسان کی عقل کیسے بڑھتی ہے؟
اگر وہ دنائی کی باتیں پڑھے گا، حکمت کی باتیں پڑھے گا، علم پڑھے گا اور اس میں غور و فکر کرے گا، دنائی والے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کی عقل میں اضافہ ہوگا. اور اگر بے عقل اور بے وقوفوں کے پاس بیٹھے گا تو آپ پہچانتے ہیں، تجربہ رکھتے ہوں گے کہ کچھ عرصے کے بعد جو بندہ بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھتا ہے آخر ان کی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا اثر ہوتا ہے. تو دنائی کی بات لینے کے لیے کسی عقل مند کے پاس بیٹھا جائے گا. عقل کی خوراک کیا ہے؟ دنائی کی بات. بدن کی خوراک کیا ہے؟ کھانا پینا. اور دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ایک خوراک کی طرف تو بڑی کوشش کرتے ہیں، بچے سے لے کر جوان بوڑھے تک ہر بندے کی کھانے کی ہے تمنا. گھر میں ہے، بازار میں ہے، دکان میں ہے، اپنی فیکٹری میں ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، سب سے پہلے ہی صبح سے ہی مشورہ ہو جاتا ہے آج پکانا کیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کیا کھانا ہے، آج 12 بجے کیا پکنا ہے، پورا مینیو اس کا دیا جاتا ہے. اور کئی کو پورے ہفتے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ آج یہ پورے ہفتے کی پوری اس کا شیڈول بنا ہوتا ہے. لیکن انسان نے کبھی یہ نہیں غور کیا کہ میں بدن کی خوراک کو حاصل کر رہا ہوں، میرا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو خوراک کب دوں گا. اور اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کی خوراک میرے ذکر کے اندر ہے. تمہارے دلوں کی خوراک میرے ذکر میں ہے. انسان اپنے 24 گھنٹے اگر دیکھے تو کتنی دیر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. 5 وقتہ نماز ہی جو نہیں پڑھتا اس نے کیا ذکر کرنا ہے؟ جو کبھی مسجد کے قریب نہیں آیا، جس نے وہ دین کی بات سیکھی نہیں، قرآن پڑھا نہیں ہے، تو اس کو کیسے ذکر نصیب ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ سب کچھ ہے لیکن سکون میسر نہیں ہے. اللہ کا ذکر، ہر چیز اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہے. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں، نہ رطب نہ یابس، نہ خشک نہ تر، کوئی روئے زمین میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو. پرندوں کی ذکر کرنے کا انداز مختلف ہے، جانوروں کا ذکر کرنے کا انداز مختلف ہے. یہ شجر و حجر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ شمس و قمر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ زمین و آسمان اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ پتھر اور پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ انسان اور جن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، زمین بھی رب کا ذاکر ہے. سبحان اللہ. لیکن فقط ایک انسان ہے جو اپنے رب سے غافل ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. یہ بندہ ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے ذکر کا، لیکن پھر چین جب نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، پھر آتا ہے، مجبور ہو کے آتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے اس سے پہلے کہ تیری زندگی بے سکون ہو جائے، تیری زندگی بے سکون ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہا اس کو کہاں راحت نصیب ہو سکتی ہے. قسم کا خدا، دنیا کے ڈاکٹر بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، وہ دوائی تو دے دے گا لیکن سکون مالک ہی دے گا. سکون رب دے گا تو پھر ملنا ہے. اور جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کے نبی دیکھ تکلیفیں آئیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا؟ اللہ کا ذکر مسلسل جاری ہے. اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک دلیل ہے. کتنی کتنی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں. حضرت زکریا علیہ السلام آرے سے چیر دیے گئے لیکن اللہ کا ذکر چھوڑا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے سامنے آئے، وہ ذکر چھوڑا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا تو مقام یہ ہے کہ آپ نے اپنا گھر ہی نہیں بنایا. آپ تصور تو کرو، حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنا گھر ہی نہیں بنایا. یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا تو اس میں پانی پیتے تھے، اور کسی کو دیکھا کہ ہاتھوں کے ساتھ بھی وہ پانی پی رہا ہے تو فرمایا پیالے کے بغیر بھی تو پانی پیا جا سکتا ہے، وہ بھی توڑ دیا.
زاہد دنیا سے، زاہد وہ ہوتا ہے جو دنیا سے منہ موڑ دے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جب جنگل میں جاتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے پرندے رک جاتے تھے آہو بکاس ہو کر. اور حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تھے رب نے ان کو لحن بھی بڑا پیارا عطا کیا تھا، پرندے رک جاتے، وہ ہر چیز ساکت ہو جاتی تھی. جو اللہ کے نبی ہیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتے ہیں. لیکن ہم کیا ہے، سارا دن ہی غافل. ہماری پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہم مسجد کے قریب نہیں آتے، اور جمعہ 8 دن بعد ہوتا ہے اس میں بھی نہیں آتے. وہ ذکر کے ذرائع ہم نے چھوڑ دیے. اور قسم با خدا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ کا ذکر 10 منٹ آپ کریں، توجہ کعبۃ اللہ کی طرف، وہ دنیا کی فکریں چھوڑ کر. میرا مالک ہے دیکھ رہا ہے تو میں رب کا ذکر کر رہا ہوں، دنیا والا کوئی نہ دیکھ رہا ہو. پھر اگر ذکر کریں توجہ کے ساتھ، پھر 10 منٹ بعد اپنا محاسبہ کریں کہ رب نے تمہیں کتنا سکون عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. ذکر الہی دلوں کا چین ہے، ذکر الہی دلوں کا اطمینان ہے، ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. دلوں پر بھی گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، گناہوں کے دبے لگتے ہیں. مطلب جب گناہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دبا لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دبا لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دبا لگتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے چوتھا دبا لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے اس کا دل سارا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے، جس کا دل سیاہ ہو جائے اس پر حکمت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. حکمت کی کوئی اس کو جتنا مرضی سمجھائے وہ کہتا ہے ایسے مولوی پاگل ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایسے ہی بس انہوں نے مولویوں نے کھان کا ڈھنگ بنایا ہوا ہے، تو یہ بڑا نمازی ہے، جانتا ہوں میں اس کو. اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. اب یہ سیاہی کیسے دھلے گی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے نسخہ بھی عطا فرما دیا. کوئی طبیب حکمت کا نسخہ دے، کوئی ڈاکٹر کو اچھا مشورہ دے تو بڑے خوشی سے لیتے ہو، یار اس نے بڑی اچھی جو بات بتائی ہے، مشورہ دیا ہے. ارے جو سارے حکیموں سے بڑا حکیم ہے، اللہ کی ذات حکیم بھی ہے، علیم و بذات الصدور ہے. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے بندیو تمہارے دلوں کا چین میں نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے. اور حضور کی حدیث میں جو ہے گناہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے سے رب دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے. کبھی کسی بندے نے یہ سوچا ہے کہ یار میرا دل جو ہے نا وہ زنگ آلود ہے، گناہ ہو گئے ہیں، تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر الہی کر لوں؟ کیوں بھائی نہیں ہوتا. مشورہ لیں گے، دعائیں کروائیں گے، خود ذکر الہی کریں، چلتے پھرتے آتے جاتے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوں. جو ہمارے اولیاء کرام تھے نا ان کی ساری زندگی ذکر الہی میں گزرتی تھی. بلکہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تو کیا فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر. وہ جو اللہ کے ذکر سے گڑی غافل گزری، وہ اللہ کفر سے مراد یہاں کئی بانے ہیں. یہ تو جو اعلیٰ منصب والے ہیں نا، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اتقیاء ہیں، ان کا یہ مقام ہے. ہر وقت جس کو کہتے ہیں نا یہ حضوری والے ہیں. حضوری والے سے مطلب یہ نہیں ہوتا اس نے بہت لمبی زلفیں رکھ لی ہیں، چوغا پان لیا ہے تو وہ بڑا حضوری والا ہو گیا. حضوری والا وہ ہے جس کا ہر وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، ہر وقت مالک کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بلکہ اولیاء کے گھروں کے سردار ہیں، سید الاولیاء ہے. آپ ایک دفعہ نا میرے شیخ طریقت میرا نے سنت نے روایت کو نقل کیا فضائل سنت میں بھی، اور میں وہ نائی کے پاس خط کروانے کے لیے گئی، مستب ہے خط کروانے گئے تو آپ زبان کو حرکت دے رہے ہیں. نائی صاحب نے کہا کہ بابا جی تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو روکیں تاکہ میں خط بنا لوں، تاکہ کوئی ٹک نہ لگ جائے، کوئی زخم نہ آ جائے. اور میں تو اپنا کام کر،
ٹک لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہماری کبھی سمجھ میں آیا کہ ہم نائی کے پاس بیٹھے ہوں، اپنی دکان پہ بیٹھے ہوں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، کسی بھی شعبے میں ہو، چلو یار تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہی کر لیں۔ دوست بیٹھے ہیں، کبھی کوئی مشورہ ہوا ہو زندگی میں، چلو یار تھوڑی دیر اللہ کا ذکر ہی کر لیتے ہیں۔ گھر والے بیٹھے ہیں، کبھی مشورہ دیں، چلو یہ سارے بچوں آج اللہ کا ذکر کریں گے۔ وہ دن محسوس کر لیں، وہ دن میں وقت محسوس کر لیں، کبھی کرتے کو دیکھیں، مالک تمہاری دل کی پریشانیاں بھی دور کر دے گا، رزق کی پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، شیخ سعدی شہادی رحمت اللہ کا آپ نے قول سنا ہوگا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترد صد سالہ طاعت بیریا۔ اور میں اللہ کے ولی کی، اللہ والے کی ایک لمحہ کی صحبت مل جائے تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اس کی وجہ جو علماء نے بیان فرمائی ہے، حدیث کے اندر بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے جس میں فرمایا اچھے بندے کی صحبت جو ہے انسان کی عطر فروش کی طرح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے نا تو ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا اس پر نزول ہوتا ہے، نور کی تجلی اترتی ہے۔ فرمایا جب نور کی تجلی اس بندے پر اترتی ہے تو جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں اللہ کے نور کی تجلی جب پڑتی ہے تو جو ایک گناہگار ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جب ذکر کا برکت سے اللہ کے نور کی تجلی اس کے سینے پر اترتی ہے تو جو قرب میں بیٹھا ہوا ہے رب اس کا سینہ بھی روشن کر دیتا ہے، رب اس کا سینہ بھی روشن کر دیتا دیتا۔ لیکن یہ اس پیر کی بات ہے، درویش کی بات ہے، ولی کی بات ہے جو شریعت کا پابند ہو جیسے ملاقتہ کوڑ کوڑ کے پنگ پین کا کام ہوئے، وہ دی صحبت تو ذکر تو نہیں نہ ملے گا، وہ تو پنگ ہی لبنی ہے۔ اور ایسا پیر ہو جو چرس کا عادی ہو، اکثر یہی آج کل جاہل جو ہے ملاقت پہنچے ہوئے ہیں، رگڑا لگ رہا ہے، بڑا پہنچی والا ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی، ذکر الہی کبھی ہے ہی نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ اس کو کیسے سکون نصیب ہو سکتا ہے؟ تجربہ کی چیز ہے، آپ جتنے دن مسجد میں آتے ہیں سکون رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مسجد میں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے نا، کوئی دنیاوی گفتگو نہ ہو، توجہ بندے کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی ہو، جتنی دیر بیٹھیں گے پرسکون رہیں گے، امن میں رہیں گے، ٹینشن نہیں ہوگی۔ وہ جو 10 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھے، وہ آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں بیٹھے، اس کا مقام یہ ہے جو ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اور میرے کریم آقا کی شان کیا ہے؟ جب سید الانبیاء میرے آقا علیہ السلام کی ذات کو، وہ ذات ہے جو ہر وقت حضور کے ہر عضو اللہ کا جو ہے وہ ذاکر ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے جب کھانا تناول فرماتے اور حضور جس لقمے کو اٹھاتے، جو کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوتا، حضور کی برکت سے وہ کھانا بھی تسبیحات کرنا شروع کر دیتا، اللہ اللہ کی صدائیں اس میں سے آتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں جنگل میں گئے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں تو میرے سوا اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب استنجا کرنے کے لیے لوٹا اٹھایا تو لوٹا بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، جب استنجا کے لیے ڈیلا اٹھایا تو وہ بھی اللہ کا ذاکر تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک کوئی چیز تیری ایسی نہیں ہے تیرے ذکر سے غافل، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس پہ کلہڑا چلا دیا جاتا ہے، جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو شکار ہو جاتی ہے، اور فرمایا جو ذاکر ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال فرمایا زندے اور مردے کی طرح ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا
وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے. اور ایسوں کے بارے میں جو بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے, اللہ قرآن پاک میں فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اور فرمایا جو عمل بندہ کرے مرد ہو یا عورت ہو اور ہو وہو مؤمن, مومن ایمان اس کا ہو, فرمایا فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. فرمایا جب مرے گا ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. جب آدمی فوت ہوگا تو اس کی قبر کی پاکیزہ حیات طیبہ فلنحیینہ. اور دو تاکیدیں بیان آپ نے فرمائی ہیں, لام بھی تاکید کیا, نون بھی تاکید کیا. فلنحیینہ, اور میں ہم اس بندے کو, اس مرد ہو یا عورت ہو کہ جو میرے ذکر میں دنیا سے گیا ہے, جو نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا ہے, جو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا ہے, جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے, اور میں اس بندہ جب مرتا ہے اس کو حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں. حیات طیبہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. جیسے پتہ دنیا کی 50 سالہ 60 سالہ زندگی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے, تو جو حیات طیبہ ہے اس کو حیات طیبہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی اس کی حیات اچھی گزری ہے کہ نہیں, لیکن قبر کی حیات کے بارے میں رب نے وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو اگر اللہ کے ذکر میں گزارے گا, اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا, تو انسان کو, جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی عقل کی بھی خوراک ہے, باڈی کی بھی خوراک ہے, اور اس کے دل کی بھی خوراک ہے. جسم کی خوراک سارے تلاش کرتے ہیں, عقل کی بات بھی مل جاتی ہے, لیکن اللہ کے جو دل کی خوراک ہے اس سے انسان غافل ہے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, نماز بھی اللہ کا ذکر, ہاتھ سے بھی اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے, کیونکہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں. ذکر باللسان, ذکر قلبی, اور ذکر بالجوارح. یہ قدم جو مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں یہ بھی ذکر کرتے ہیں. جو مسجد کی طرف قدم نیک کام کی طرف چل کے جاتے ہیں, یہ قدم اٹھانا بھی ذکر ہے. کوئی غریب ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں, یہ ہاتھ اٹھانا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, یہ ہاتھ اس کا ذکر کر رہا ہے. جو زبان کسی کو اچھی بات کر رہے ہیں, یہ بھی کبھی بندہ غور تو کرے. رستے میں جاتے ہوئے کسی اندھے کو راستہ دکھا دیتا ہے, کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے, وہ راستے میں کانٹا اٹھا لیتا ہے, یہ تیرا کانٹا اٹھانا بھی تیری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غریب صحابہ حاضر ہوئے. ویسے تو صحابہ سارے امیر ہیں, وہ صحابہ غریب ہو کے بھی ساروں کے سردار ہیں, لیکن بظاہر مال و دولت نہیں تھا. حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی, سونے ذہب اہل الدثور بالاجور. کریم آقا جو معلوم والے ہیں وہ تو ہم سے سبقت لیں گے. اہل الدثور کہتے ہیں پیسے والے, بالاجور اجر کے اعتبار سے, کہ جہاں موقع ہوتا ہے, کوئی مالے جہاد کے لیے پیسہ چاہیے تو حضور وہ پیش کر دیتے ہیں. کئی زکوٰۃ کا موقع آتا ہے, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. کسی غریب کی مدد کرنی ہوتی ہے تو وہاں پیسہ دے دیتے ہیں. وہ مسجد بنانی ہے, وہاں درہم و دینار پیش کر دیتے ہیں. اگر کسی مجاہد کو سامان لے کے دینا ہے, اس میں تعاون کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں, پیسہ کوئی نہیں ہے, ہم سے تو مال والے سبقت لے گے. میرے محبوب نے فرمایا, غریبو تم کیوں پریشان ہو, میں تمہیں وہ صدقہ عطا کر رہا ہوں کہ تم پیسہ خرچ نہ بھی کرو, لیکن پیسہ خرچ کرنے والوں سے ثواب تمہارا بڑھ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ تو کہہ ہی سکتے ہو, کہہ لو آپ بھی, سبحان اللہ, کہہ لو آپ بھی, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمد اللہ اکبر, للہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ. یہ صدقہ ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ. کوئی بندہ نہیں مسجد میں آ سکا, اس کو ذکر کی جا ٹائم نہیں ملا, فرمایا کوئی مسلمان آ جائے نا دکان پہ, رستے میں مل جائے, ڈیرے پہ آ جائے, گھر میں آ جائے, فرمایا ہاتھ سے کہ اس کو مل لو, یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور مسکران سے پیسے نہیں نہ لگتے, نہ زبان ہلانی پڑتی, چہرے کا تیور بدلنا پڑتا ہے. تھوڑے تبسم سے, مسلمان سے, خندہ پیشانی سے ملنے, میرے حضور فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. رستے سے گزر رہے ہیں, وہ کانٹا نظر آ گیا, فرمایا پتھر کو سائڈ پہ کر دے, کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو کر سکتے ہیں.
میں پیسے والے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور پیسے والوں کو عام طور پر یہ نیکیاں نصیب بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں، غریب کے پاس ٹائم دینے کے لیے، اور مسکرانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، کام ہی اتنا مستغرق ہو گیا ہے۔ لیکن فرمایا غریب بندہ ہنس ہنس کے ملتا ہے، اور جو شہنشاہ ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، وہ انہیں موڑ نال ملنا ہوتا ہے، وہ مزاج ہوتے ہیں، کیونکہ بولن کا انداز لہدا، بہن کا انداز لہدا، دوستوں کا انداز لہدا، وہ غریب بھی بیچارہ سارے کو ہنس ہنس کے پیا ملتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے معاشرے میں؟ غریب کو دیکھ لیں، وہ کوئی بھی گزرے گا نا بڑا ہنس کے ملے گا، اور امیر اپنے مزاج سے ملے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں اگر اس غریب کی سوچ میں یہ ہو کہ میرے حضور نے فرمایا خندہ پشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، کاش کبھی اس کی یہ نیت بن جائے، غریب تیرا تو سبر جائے گا، تیرا تو مسکرانا بھی عبادت بن جائے گا، تیرا چلنا بھی عبادت ہو جائے گا، اور رستے سے گزرتے ہوئے کو کانٹا نہ اٹھا سکتا ہے نا، کسی غریب کی مدد نہ کر سکتا ہے، اگر نہ بھی تو کعبے میں جا سکا لیکن یہاں بیٹھ کر بھی حج کا ثواب کما سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری سوچ بدلے گی، ہماری ایک کھوپڑی کو بدلنا مشکل ہے، یہ بدلتی نہیں دے رہے جنی دیر تک مسجد چاہتے کہیں نہ مسجد جا کر نہیں بدلتی، کیونکہ مسجد میں بیٹھ کے بھی خیال دکان کا ہی ہے، ہونا یوں چاہیے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ہاتھ کار گلے تے دل یار گلے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ، وقت بھی مختصر ہے، آپ کعبے میں گئے تو ایک بندہ دیکھا کعبے کی دیوار سے لپٹ کر رو رہا ہے، کہتے ہیں بڑا تعجب ہوا کہ کیسا نوجوان ہے، کہتے ہیں جب اس کے دل کی طرف نگاہ پھیری نا تو وہ کسی عورت کے عشق میں رو رہا تھا، کعبے جا کے بھی دل بدلا نہیں ہے، کیسا بندہ یار کعبے کی دیوار سے لپٹا اور ایک عورت کی محبت میں رو رہا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر پر مدینے کے مکے کے بازار میں گیا، ایک سنار اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، کام سنارے کا کر رہا تھا، سونے کا کر رہا تھا، لیکن جب اللہ کے ولی نے نگاہ پھیری تو اس کا دل اللہ کے ذکر میں مستغرق تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں مستغرق۔ فرمایا کعبے کو پکڑ کر رو رہا ہے، دل نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی، اس کی سوچ دنیا والی رہی، ارے کعبے جانے سے بھی اس کو جانے کا فائدہ نہ ہوا، ایک سنیارے کی دکان پر بیٹھ کے سونے سے پھیر رہا ہے، لیکن ذکر اس کا، دل اس کا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اس واسطے بزرگ فرماتے ہیں ہاتھ کار بدلے دل یار بدلے۔ تم سبزی فروش ہو، تم فروٹ فروش ہو، تم کسی بھی دنیا کے شعبے میں قائم کر رہے ہو، اور یار دل کے اندر تو پابندی کوئی نہیں ہے نا، دل تو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے، سوچ تو ادھر ہونی چاہیے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کتنے دکاندار روزانہ دکان پہ آتے ہیں، سودا لینا دینا تو اپنا ہی ہے نا، تھوڑا دکاندار اکثر ہمارے یہاں مارکیٹ کے دوست ہوتے ہیں، جب بھی کوئی آتا ہے کسٹمر تو اس سے پیار سے ملا کریں، کیسے ملا کریں، کیسے ملا کریں، اور بولو تو صحیح، فون پہ بولو، پانچ جنہیں بھی تو وہاں کرنے ہیں، لیکن پیار سے گفتگو یوں سمجھ کے کہ میرے حضور جس کو بھی ملتے تھے مسکرا کے ملتے، چہرے پر تیور نہ چڑھائیں۔ اور یہ مارکیٹ کی بھی ایک، میں آپ کو ایک نکتہ دے رہا ہوں، تکلف لوگ کرتے ہیں، تکلفن یعنی اپنے آپ کو بناتے ہیں، لیکن کاش کبھی سنت سمجھ کے کریں، حضور کا امتی ہے، میرا اسلامی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کو یہ نہیں کہ اس کو پھنسانے کے لیے چائے پلا دیں، کبھی ایسا بھی کوئی دن میں ہو کوئی غریب آ جائے تو کہیں یار 10 روپے کم کما لیں، اس کے ساتھ تعاون کر دیں، یہ دکان پہ بیٹھ کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس غریب کی دعا ریٹ طے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یار بس تو 20 روپے میری طرف سے رکھا ہے۔ نیکی تو کمانے کے اندر کوئی ٹائم تو نہیں لگتا، صرف سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل میں یہ اتر جائے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تمہارے دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، میرے دن میں 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی ٹائم مختص کریں کہ جس میں صرف تم ہو اور تمہارا رب سن رہا ہو، چاہے وہ بستر میں لیٹ کے کر لیں، جو ساری میں اٹھ کے کر لیں،
दुकान पे बैठ के कर लें, तवज्जो तुम्हारी अल्लाह की तरफ हो, काबे का तसव्वुर हो। और मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया मेरा जिक्र ऐसे किया करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें, लोग तुम्हें दीवाना कहें। क्या कहें? दीवाना। किस वजह से? दुनिया की मोहब्बत में नहीं, माल की मोहब्बत में नहीं, तुम जिक्र इस अंदाज में करो कि जाने आने वाला बंदे की तो दीवाना हो गया है, तो हुआ किसकी मोहब्बत में है? रब की मोहब्बत में। और जो अल्लाह के इश्क में दीवाना हो जाए, उससे बढ़कर और कौन कमाल वाला हो सकता है? तो अल्लाह ताला हम सबको अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक एक समात फरमाए, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दो कलमे ऐसे हैं, कलमाताने हबीबताने लिर्रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने अलल मिज़ान। हुज़ूर ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं। हबीबताने लिर्रहमान, महबूब है, हबीब है रहमान को, और जुबान पर बड़े हल्के हैं, और मिज़ान अमल में उनका वजन बहुत ज्यादा है। सिर्फ दो कलमे, इस बिंदु को करोगे? अगर करेंगे तो फिर मैं बता देता हूँ। बुखारी की हदीस है, एक कहते हैं को वजीफा बताएं, मैं कहता हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं, मुस्तफा करीम का वजीफा जो आपके लिए बताया गया है। दो कलमे हुज़ूर फरमाते हैं ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के हैं और रहमान को बड़े पसंद हैं, लेकिन कल मिज़ान अमल में बड़े बड़े बालदार भी जो पीछे रह जाएंगे, ये कलमे जब मिज़ान अमल में रखे जाएंगे बहुत वजन हो जाएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, बोलो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया ये कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े पसंद हैं, जुबान पर हल्के है, थोड़ा टाइम लगता है, और मिज़ान अमल में इसका वजन बड़ा है। अल्लाह का जिक्र सुबह शाम उठते बैठते कभी ना कभी इंसान को मौका पर मौका करते रहना चाहिए। अल्लाह इस जिक्र की बरकत से हमारे दिलों को सुकून अता फरमाएगा। अल्लाह ताला